میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پر، اگر کسی زمین پر انسان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں پر انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ فلسطین ہے۔ میں جب نامپلی میں، ابھی ملے پلی میں تقریر کر رہا تھا تو ایک جذباتی نوجوان مجھے آ کر کہا کہ اسد صاحب یہ آپ لگائیے، اور آپ اپنی تقریر میں فلسطین کا ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیے؟ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ کیا کانگریس کے لوگ یا بی جے پی کے لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں اس لیے آپ نے فلسطین کا ذکر چھوڑ دیا؟ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ وقت کم رہتا ہے، اسی لیے اسمبلی کے انتخابات میں میں چاہتا ہوں کہ ان تمام موضوع کو بحث بناؤں اور مجلس کا کام عوام کے درمیان میں رکھوں۔ تو اس بچے نے مجھ سے کہا کہ صاحب، فلسطینیوں کے ظلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان کے اس جذبے کی کہ اس نے اپنے چند منٹ کے مجھ سے ملاقات میں میری سوچ بھی اس طرح راغب کی۔ یقیناً ہم تمام کو جو آج فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ظالم اسرائیل کی حکومت نے ان کو ختم کر دیا، جس میں سے 7,000 کے قریب بچے ہیں، جس میں 3,500 کے قریب خواتین ہیں۔ اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے، اسپتالوں میں اینستھیسیا دینے کی دوا نہیں ہے۔ 50,000 خواتین اب آئندہ ہفتے میں ان کی ڈیلیوری کی تاریخ آنے والی ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے، برقی یا بجلی نہیں ہے، اور یہ مغربی دنیا جن کے ہاتھ ان معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، آج جو ساری دنیا کو درس دیتے تھے، آج ان فلسطینیوں پر ظلم پر گونگے، اندھے اور بہرے بن کر بیٹھے ہیں۔ بولتے ہیں کہ اسرائیل کو جواب دینے کا حق حاصل ہے، تو پھر یہ فلسطینی کیا کریں گے؟ اسرائیل ایک آکیوپائر ہے، اسرائیل ایک ایگریسر ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اور اسرائیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو مغربی ممالک اس کو دے رہے ہیں۔ غازہ، میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا، 21 لاکھ پر مشتمل ایک علاقہ ہے، جس میں سے آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے 10 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 10,000 بلڈنگوں کو بم ڈال کر اڑا دیا گیا۔ 36 اسپتال میں سے 19 اسپتالوں کو ختم کر کے رکھ دیا گیا، اور اسپتالوں پر بم گرائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو فلسطینیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم کو اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ کسی مذہب یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ عزت نفس کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ 75 سال سے ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ریفیوجی پناہگیر بن چکے ہیں، مختلف ممالک میں، لبنان میں، جارڈن میں، عراق میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو مذمت کرنی چاہیے جو اسرائیل جیسا ایک اپارتھائڈ سٹیٹ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ غیب سے ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت، وطن عزیز کی حکومت جو اعلان کر چکی ہے، باوجود اس کے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی پر چلنے والی بی جے پی کی حکومت ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم آزاد فلسطین مملکت کے قائل ہیں۔ ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ صرف زبان سے بولنے سے حل نہیں ہوگا، پہلے سیز فائر ہونا چاہیے غازہ میں۔ وہاں پر جو لوگ بے بس ہیں، مظلوم ہیں، ان تک ایڈ جانی چاہیے۔ اور اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ غازہ کے ان 20 لاکھ فلسطینیوں کو غازہ سے نکال کر مصر میں جو سینائی کا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، وہاں پر ان کو ڈھکیل دیا جائے،
اور ویسٹ بینک سے نکال کر ان کو جارڈن میں ڈھکیل دیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان معصوموں کی تکلیف کو ہم کو اپنے سینوں میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے.